عامر بھائی آپ ایسے کر لینا، ہم آپ کا منٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں، آپ 1 منٹ لیں، فتح بھائی کو ہم 2 منٹ دیں گے جواب دینے کے لیے. بسم اللہ کریں. بالکل بالکل ایسے ہی. میرا 1 منٹ کر دیں جی، اور فتح بھائی کا 2 منٹ. ٹھیک ہے جی، شروع ہو گیا. سوال یہ ہے، عظیم بٹ صاحب نے مناظرے کے اندر جس سلسلے کو آدم علیہ السلام سے شروع کیا اور اس کا اجرا قیامت تک رکھا، اس کی کوئی ایک دلیل قرآن سے پیش کرنی ہے جس میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا دعویٰ فٹ بیٹھتا ہو. دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، جس سلسلے کو آدم علیہ السلام سے شروع کیا، جو کہ ڈبیٹ ریویو میں دعویٰ ہے عظیم بٹ صاحب کا، جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا قیامت تک جاری رہے گا، مرزا صاحب کے دعوے کو اس کے مطابق فٹ کرنا ہے قرآن اور حدیث سے قطعی طور پر ایک آیت کے تھرو. بہت شکریہ. یا جو دلیل قرآن و سنہ کی بنیاد پر. سمپل جی، بہت شکریہ. قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے کو ہدایت کے لیے کافی کہا ہے، اور اس پوری کتاب کے بارے میں کہا ہے کہ اس میں شک نہیں، اور پوری کتاب کے بارے میں کہا ہے کہ ایسی راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے اور جس میں تضاد نہیں. ہمارے پیارے محترم امتیاز صاحب نے ہی ایک حوالہ پیش کیا تھا لوگوں کے سامنے، جو شروع میں کتاب پیش کی تھی جماعت احمدیہ کا عقیدہ ختم نبوت، جہاں پہ اس بحث کو چھیڑا گیا تھا کہ ہمارے مخالفین کا کیا عقیدہ ہے، اور کہاں کہاں پہ ہمارا اتفاق ہے اور کہاں کہاں پہ ہمارا اختلاف ہے. وہاں پہ ایک آیت جو اسی کتاب کے اندر اسی صفحہ نمبر 4 کے اوپر درج ہے، جو سورہ نساء کی آیت ہے، وہ اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. تو یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر خدا تعالیٰ نے انعامات کو رکھ دیا ہے. اور جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اب جس قدر فیض ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا مقصد ہی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہیں، تمام نبیوں کی مہر ہیں. اور خاتم جو جمع کے ساتھ مضاف ہو کر آتا ہے جب بھی کسی زبان کے اندر. امتیاز صاحب سوری اگر میرا وقت ری سٹارٹ کیا گیا ہے، یا اس کو مطلب مجھے 2 منٹ 36 سیکنڈ، آدھا منٹ رہ گیا آپ کا جی. میں نے 1 منٹ بات کی تھی، آپ کا 3 منٹ میں مکمل ہو جائے گا. اوکے سوری، مجھے میں تھوڑا سا ڈاؤٹ میں آ گیا تھا. تو چیز یہ ہے کہ خاتم کو ہمیں آپ نے بھی اس کے اوپر اس آیت کو بڑا پیش کرتے ہیں، عدنان صاحب بھی ہر سٹریم سے شروع میں پیش کرتے ہیں، تو ہمیں آپ قابل احترام دوست بیٹھے ہیں، صاحب علم ہونے کا دعوے دار بھی ہیں اور صاحب علم ہیں بھی ہیں، گفتگو کی جاتی ہے جب دین کے اوپر بات کرتے ہیں. تو ہمیں بتائیں کہ قرآن کریم خاتم جمع کے ساتھ جب مضاف کر کے آتا ہے تو عرب زبان اس کو کن معنوں میں لیتی ہے؟ بہت شکریہ جی، ٹائم ختم ہو گیا. عامر بھائی سوال. ایک سیکنڈ میں سر واضح کر دوں کہ انشاءاللہ عامر بھائی اب اس کے بعد نا آن ورلڈ 2 منٹ ہی آپ لیں اور 2 منٹ ہی فتح بھائی لیں گے. جی بسم اللہ. ٹھیک. سب سے پہلے تو یہ ہے، سوال میں نے پوچھا تھا آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع ہوا وہ قیامت تک جاری ہے، اور اس میں مرزا صاحب کا دعویٰ کیسے ٹھیک بیٹھتا ہے؟ آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا، کیا اس میں نبی اطاعت کی بنیاد پر بن کر آتے تھے؟ اس کو قرآن سے ثابت کریں، نمبر 1. نمبر 2، اطاعت کی بنیاد پر نہیں آتے تھے، اس کو قرآن سے ثابت کریں. نمبر 3، اس سلسلے کا اختتام اس آیت سے نکلتا ہے، اس محل استدلال کو قرآن کی اسی آیت سے ثابت کریں. یہ 3 سوال میں نے رکھ دیے ہیں مختصراً. دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. سوال تھا جو سلسلہ کیٹاگوریکل، جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ قیامت تک جاری رہے گا. مرزا صاحب کا دعویٰ اس دعوے کے اندر قرآن کی آیت کی روشنی میں فٹ ان کیسے بیٹھتا ہے؟ وہ ابھی تک فتح بھائی نے کوئی آیت پیش نہیں کی. آیت جو پیش کر رہے ہیں وہ عمومی دلالت کر رہی ہے کہ نبی کو جو انعام مل رہا ہے یا نبی بننے کا جو انعام ہے، 1 منٹ کے لیے اسی تفصیل کو مان لیں تو وہ مل رہا ہے اطاعت کی بنیاد کے اوپر. کیا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اطاعت کی بنیاد پر بنتے تھے؟
اگر اطاعت کی بنیاد پر یہ سلسلہ کوئی چلتا تھا تو کس نبی کی اطاعت پر بنتے تھے؟ کیونکہ اس آیت سے استدلال ہو رہا ہے کہ وہ اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی ہے. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں وہ اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کس بنیاد پر کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ تو اس وقت جسمانی طور پر حصی طور پر موجود نہیں تھے، تو وہ اطاعت کس بنیاد پر تھی؟ 3 سوال ہیں، میں نے رکھ دیے ہیں، امید آپ نے نوٹ کیا ہوگا. بہت شکریہ. جی جزاک اللہ. ہاں میں نے آپ کے تینوں سوالوں کو نوٹ کیا. پہلا حصہ تھا کہ میں نے جو آپ کے سوال سے اخذ کیا تھا، ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں، جو میں نے اخذ کیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے جاری ہوا اب بھی وہ جاری ہے، رسالت کا یا نبوت کا. تو میں نے اس کے ضمن میں وہیں سے ایک آیت پیش کی. اور آپ نے جو دوسرا سوال کا حصہ میں نے سمجھا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جس میں مرزا صاحب فٹ ان بیٹھتے ہیں، جس کے دعوے دار ہیں، وہ آیت ہمارے سامنے رکھی. وہ بھی میں نے آپ کے سامنے یہی آیت رکھی. اب جو آپ نے 3 سوالات کو لیا ہے، قرآن کریم کا اصولی موقف یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کا اعلان کیا ہے سورہ ال عمران 179 کے اندر کہ خدا تعالیٰ نے جو نبوت کا اور لوگوں کی ہدایت کا سلسلہ ہے اس کو قائم کیا ہے. سورہ ال عمران اور سورہ الحج کے اندر خدا تعالیٰ اس بات کا اعلان کرتا ہے. سورہ الحج آیت نمبر 75 ہے، جس میں خدا تعالیٰ اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ چنتا ہے، اللہ یستفی حال اور مضارع کا صیغہ ہے جو حال اور مستقبل پہ دلالت کرتا ہے. امید ہے آپ اس سے اختلاف نہیں کریں گے. تو اللہ چنتا ہے رسولوں میں سے اور فرشتوں میں سے رسول. خدا تعالیٰ کی کوئی بھی صفت جو خدا تعالیٰ کی شروع سے جاری ہے وہ قیامت کے دن تک ہے. خدا تعالیٰ کی کوئی بھی صفت معذور نہیں ہوگی. اس آیت کے آگے خدا تعالیٰ اسی بات کا اعلان کرتا ہے کہ خدا دیکھتا ہے، خدا سنتا ہے، جو عمومی طور پر ہے. اس کے بعد جو خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں 179 سورہ ال عمران کی آیت ہے جس میں خدا تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ خدا تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ غیب پہ ہر شخص کو مطلع کرے کہ کون طیب ہے کون خبیث ہے، اور خدا تعالیٰ تم کو اس حال پر نہیں رہنے دے گا جس حال پر تم ہو. خدا تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ غیب پہ مطلع کرے کہ کون طیب ہے کون خبیث ہے. خدا تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے. جی ٹائم ہو گیا. سوال جو میں نے پوچھے تھے اس کا جواب میرے خیال سے فتح اسلام بھائی جو استدلال کر رہے ہیں وہ میرے سوالوں سے متعلق نہیں ہے. دیکھیں مثال کے طور پر مجھ سے اگر سوال پوچھا جائے کہ اللہ ایک ہے، اس کی کوئی دلیل دیں، اور میں سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دوں تو ہوگا تو وہ قرآن، پبلک کو بھی یہ تاثر جائے گا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے. مگر کیا استدلال ٹھیک ہے؟ اللہ کے ایک ہونے کے اوپر سورہ اخلاص پڑھوں گا اور استدلال کر دوں گا قرآن سے. سوال جو پوچھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے قیامت تک جاری رہے گا، اس کے لیے ایک آیت پیش کرنی ہے کہ مرزا صاحب کا دعویٰ اس کے اندر فٹ بیٹھتا ہو. جو سلسلہ انہوں نے کہا وہی آیت وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ والی جو پیش کی ہے، اس سے آدم والی بھی سمجھیں. یہی سوال میں نے رکھا تھا دوسرا کہ کیا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو نبوت جاری تھی کیا آپ اس کو اطاعت کی بنیاد پر سمجھتے ہیں؟ ایک بار اپنے منہ سے بولے تو صحیح. پھر مرزا صاحب سے میں پوچھ لوں گا کہ کیا مرزا صاحب آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تک جو نبوت جاری تھی اس کو اطاعت کی بنیاد پر سمجھتے کہ نہیں سمجھتے تھے؟ کیوں؟ کیونکہ جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے قیامت تک اسی اصول پر جاری رہنا چاہیے، سوائے اس کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مرزا صاحب نے دعویٰ پیش کیا. تو یاد رکھیں کمپلیٹ فریم کے اندر یہ سوال ہے، اس کو آپ نے ابھی تک ایڈریس نہیں کیا افسوس کے ساتھ. دوسری چیز آپ نے غیب کے مطلع ہونے کے اوپر بات کی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اللہ کے رسول غیب کے اوپر، اللہ کے نبی غیب کے اوپر مطلع ہوتے ہیں. میرے سوال سے اس کا تعلق کہاں ہے؟ اسی لیے میں نے یہ بات کہی کہ جب آپ سے کہا جائے قرآن پیش کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تلاوت شروع کرنی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے جس سوال کے سیاق کے اندر آپ سے مطالبہ کیا گیا ہے اسی میں آپ نے آیت پیش کرنی ہے تاکہ وہ آپ کے دعوے کی دلیل ہو. بہت شکریہ. اچھا اس سے پہلے فتح بھائی آپ اپنی بات سے مجھے 10 سیکنڈ دیں لوگوں کے لیے. میں صرف بات آپ کو سوال دوبارہ رکھ دوں آپ کے سامنے.
عامر بھائی سوال آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک نبوت کا سلسلہ ہے جو اطاعت کے بغیر ہوتا ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ آدم سے لے کے اب تک کا ہے. ایک نبوت کا سلسلہ ہے جو اطاعت کے ساتھ ہوتا ہے. اب آپ نے بتانا ہے، عامر بھائی آپ سے سوال یہ کر رہے ہیں کہ آپ کس سلسلے کے بارے میں آیت پڑھ رہے ہیں، یا آپ بتا دیں کہ دونوں کے دونوں اطاعت والے ہی ہیں، کیونکہ ہماری سمجھ کے مطابق، آپ کے جماعت کے عقیدے کے مطابق ایک سلسلہ ہوتا ہے وہ جو اطاعت کے ساتھ چلتا ہے. وہ سلسلہ آدم سے لے کے اب تک والا نہیں ہے، آپ بھی جانتے ہیں. ایک سلسلہ وہ جو اطاعت کے ساتھ چلتا ہے. تو آپ کائنڈلی سوال کو سمجھتے پہلے واضح کر دیں اپنے جواب کے شروع میں کہ آپ کس سلسلے کے اوپر آیت کوڈ کرنے جا رہے ہیں. شکریہ. جی بہت شکریہ. میں نے اپنے جواب کو جو جس جہت سے پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے میں نے وہ حصہ رکھا کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ ٹائم نبوت سٹارٹ کر دیں. سوری جو سلسلہ نبوت ہے وہ جاری ہوا، اس کو قرآن کریم نے جاری کہا ہے. پہلے میں نے یہ بات بیان کی. پھر میں نے دوسری سورہ نساء کی آیت رکھی جو سورہ الحج کی اور سورہ ال عمران کی میں نے آیت رکھی تھی. سورہ الحج آیت نمبر 75 اور سورہ ال عمران 179. ان دو آیات سے میں نے جو نتیجہ اخذ کیا تھا کہ خدا تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ وہ طیب کو خبیث سے الگ کرتا ہے، اور اس کے لیے خدا تعالیٰ کی یہ سنت نہیں کہ ہر ایک کو غیر پہ مطلق کرے. اس طیب کو خبیث سے الگ کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے جو سنت جاری کی ہے وہ یہ ہے کہ خدا اپنے رسولوں میں سے چنتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی کوئی سنت، کوئی صفت جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی. خدا تعالیٰ کسی صفت سے محروم نہیں ہوگا. یہ خدا کی شان کے خلاف ہے، اور امید ہے آپ دونوں حضرات اور یا تینوں حضرات یا ہمارے سننے والے اس بات سے 100% ایگری کریں گے. پھر بات یہ تھی کہ میں نے جو چیز بیان کی کہ جو سلسلہ نبوت خدا تعالیٰ نے ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے لوگوں کی پیش کیا، جس میں سے خدا تعالیٰ نے حضرت آدم سے سلسلے کو جو شروع کیا کہ بعض انبیاء کے ذریعے خدا تعالیٰ شریعت کے احکامات کو بھیجتا ہے. ہم دونوں اس بات پہ متفق ہیں، ہمارا اس بات پہ کوئی اختلاف نہیں کہ قرآن کریم آخری دن تک، یوم قیامت تک واجب الاطاعت ہے، اور اس کا ایک نقطہ بھی جو ہے وہ منسوخ نہیں ہوگا. پھر جو اس حصے کو میں نے آگے فردر ایکسپلین کیا سورہ نساء کی آیت سے کہ جس پہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فٹ ان بیٹھتے ہیں، وہ قرآن کریم کی ہی آیت ہے جو سورہ النساء کی آیت نمبر 69 غیر احمدی تراجم میں اور احمدی تراجم میں 70 ہے، جس کا میں نے شروع میں سب سے پہلے تلاوت کی تھی، جو 9ویں رکوع کے اندر یہ آیت بیان ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان لوگوں میں سے ہوں گے، کیونکہ ماں میں سے ہونے کو بھی ثابت کرتا ہے، جیسے وہ توفینا مع الابرار کہ اللہ نے انعام کیا نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے. فتح بھائی آپ ٹائم کو خود دیکھا کریں تاکہ ہمیں مجھے نہ بولنا پڑے. سوری جزاک اللہ. سوری میں کسی اور طرف دیکھ رہا تھا. بہت شکریہ جی. کمال بات یہ ہے فتح بھائی کی کہ پہلی ٹرن میں تو انہوں نے سورہ نساء کی آیت پیش کی. جب میں نے دوسری بار پوچھا کہ آدم علیہ السلام والے سلسلے کے بارے میں کون سی آیت ہے تو انہوں نے کہا یہی سورہ نساء کی ہے. اب امتیاز بھائی نے جب سوال کو خود بھی ریپیٹ کر کے رکھا تو کہتے ہیں یہ آدم علیہ السلام کے معاملے میں نہیں ہے، بلکہ وہ تو مطلقاً اوپن ہے کہ نبوت جاری ہے. وہ تو پورا قرآن بتاتا ہے کہ آدم علیہ السلام پہلے سورہ نساء کی اس آیت کو آدم علیہ السلام کے کانٹیکس میں پیش کیا تھا، وہ بدل دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ استدلال انہوں نے تبدیل کر دیا. دوسری چیز انہوں نے یہ بات کی کہ اللہ کی کوئی سنت بھی معطل نہیں ہوگی اور نہ یہ ہونا چاہیے، اللہ کی کوئی سنت کبھی بھی رکتی نہیں ہے کوئی چیز. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ انہوں نے وہ سنت جو اجرائے نبوت کی تھی، مستقل نبی کی، تشریعی نبی کی، حقیقی نبی کی، جو آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بھی مانتے ہیں، جس کا ثبوت ان سے میں پوچھ رہا ہوں، اس کو تو معطل کر دیا. وہ سنت تو معطل ہو گئی. اور کمال بات یہ ہے کہ دوسرا سوال جو میں نے پہلی ٹرن کے اندر پوچھا تھا وہ یہ پوچھا تھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کوئی اطاعت کی بنیاد پر نبی آیا ہے؟ کیونکہ جیسا آدم سے سلسلہ شروع ہونا تھا ویسا قیامت تک جانا ہے، یہ دعویٰ ہے. تو پھر کوئی ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اطاعت کی بنیاد پر بنا ہو پیش کرنا چاہیے. اگر یہ کہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اطاعت والا معاملہ نہیں تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شروع ہوا، جو کہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں سورہ نساء کی آیت سے،
تو ان کو ماننا پڑے گا کہ اللہ نے ایک ایسی سنت جاری کی ہے جو آدم سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک معطل رہی ہے. پھر تیسرا اعتراض آ گیا. تو نمبر 1 سورہ نساء، نمبر 2 پہلے سنت معطل رہی یا بعد میں معطل ہوئی؟ ان سب کے جواب دے. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. میں نے ویسے کہیں پہ دعویٰ نہیں کیا عامر صاحب، آپ کو پتہ نہیں شاید کوئی الہام ہوا ہو یا آپ کو وحی ہوئی ہو کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا ہو کہ میں نے یہ دعویٰ کر دیا. اگر اس طرح کے ٹونٹ سوری ایک منٹ امتیاز بھائی آپ سے مخاطب ہونا چاہ رہا ہوں. امتیاز بھائی آپ سے مخاطب ہونا چاہ رہا ہوں. میری پھر کریڈٹ ان جملوں کا جو میں مرزا صاحب کے بارے میں بولوں گا ان کو جائے گا. ان کو کہہ لیں سوچ کے فیصلہ کریں. میں نے بڑی عزت سے بات کی ہے. پھر یہ مجرم ہوں گے جو میں بولوں گا. جی اچھا فتح بھائی دیکھیں انشاءاللہ میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ بہت اچھے طریقے سے بات چیت کرتے ہیں، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں بھائی. آپ صرف جو ہے نا پوائنٹ کے اوپر بات کریں. شکریہ. میں پوائنٹ پہ بات کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے میری طرف ایک ایسی بات بھائی منسوخ ٹائم کی ہے آن جو کر میں نے دیں. کی نہیں، احمد بھائی ٹائم آن کر دیں. جو میں نے کی نہیں. ایک انہوں نے از خود ایک ایسا نتیجہ اخذ کر کے میری طرف منسوخ کر کے عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے. معذرت کے ساتھ اگر آپ کو میری بات یا میرا جملہ برا لگا ہو تو میرا مقصد نیک ہے. میں اس کو کسی آپ کی شان کے یا ادب کے خلاف نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ جو بات میں نے کی نہیں، یا تو غیب سے آپ کو مطلع کیا گیا ہو تو آپ کے علم میں آئی ہو. پھر جو چیز ہے میں نے عرض کیا ہے، میں نے شروع میں پہلی آیت جب پیش کی تب بھی میں نے یہ بات رکھ کے پیش کی کہ جو نبوت ہے اس کے جاری ہونے پہ اور اس پہ مرزا صاحب کے فٹ ان بیٹھنے پہ. پھر آپ نے پوچھا کہ سلسلہ نبوت کو آدم علیہ السلام سے جاری کرتے ہوئے آگے لے کے چلے، ہمارے سامنے کوئی ایسی آیت پیش کریں. میں نے اس کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کس مقصد کے لیے بھیجا، لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے. ہم یہ نہیں کہہ دیتے کہ ذلی ہونے سے کوئی شخص نبوت کے درجے سے محروم ہو جاتا ہے یا ذلی نبوت کے مقام پہ پانے پہ یا ذلی نبوت کو حاصل کرنے سے کوئی شخص نبی نہیں رہتا ہے. خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود بیان کر دیا ہے 3 سپارے کی پہلی آیت میں کہ اللہ خدا تعالیٰ کے یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے بعض پر فضیلت دی ہے. تو یہ اس میں سے یہ نہیں ہو جاتا ہے کہ وہ فلاں رسول ہے یا فلاں رسول نہیں ہے یا فلاں رسول کو رسالت کے درجے سے نکال دیا جائے. خدا تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے سورہ بقرہ کے اندر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہم نے تمہارے ہدایت کے لیے انبیاء کے سلسلے کو جاری کیا ہے. جب تمہیں ہماری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو تم نے اس کو ماننا ہے. وہ ہدایت شرعی بھی ہو سکتی ہے اور غیر شرعی بھی ہو سکتی ہے. جی خدا بہت تعالیٰ نے شکریہ. تمام انبیاء کو شریعت کے ساتھ نہیں بھیجا. اچھا فتح کائنڈلی اپنا ٹائم آپ خود دیکھا کریں، مجھے اچھا ہی لگتا ہے بولنا. شکریہ. بہت شکریہ جی. فتح بھائی نے جو مجھے کہا کہ میرے پہ شاید کو وہی آئی ہے تو شاید ان کی بات ٹھیک ہے. مرزا صاحب بھی سرعت الہام کی وجہ سے چیزیں بھول جایا کرتے تھے اور پھر مجبوراً لکھ کر اپنے مریدوں کے پاس بھیجنا پڑتا تھا اور تصدیق کروانی پڑتی تھی. یہ بات بھی فتح اسلام بھائی میں نے میری بات سے آپ کو دکھ پہنچا ہو تو میں یہ نہیں چاہتا تھا، میری نیت نہیں تھی. ٹھیک ہے نا، آپ کو اگر دکھ پہنچا ہو تو. اچھا جی اب آ جاتے ہیں مدعے کے اوپر. جو بنیادی سوالات میں نے رکھے مجھے پورا وثوق سے یقین تھا کہ فتح اسلام بھائی کو ان سوالوں سے بہت مشکل پیش آئی ہوگی. دیکھیں میری بات کا برا مت مانیے گا، مشکل پیش آئی ہوگی، لہذا ان کا بنتا تھا کہ یہ میرے پر پرسنل اٹیک شروع کرتے تو ان کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. اب انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا نبی اس بنیاد پر بھیجے جاتے تھے چاہے وہ ذلی ہو بروزی ہو. یہی تو سوال ہے کہ جب نبی بھیجے جاتے ہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے تو اس سلسلے کو معطل کرنے کی جو تشریعی اور مستقل اور حقیقی نبوت کو معطل کرنے کا اور اللہ کی ایک سنت کو معطل کرنے کا جو آدم علیہ السلام سے لے کر آقا دو جہاں تک جاری تھی، آپ کے پاس دلیل کہاں سے آئی؟ اور اگر بعد میں آپ نے معطل کر دی کہ کوئی مستقل تشریعی اور حقیقی نبی نہیں آئے گا، اس کا اختیار آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ آپ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو سورہ نساء کی آیت کے اندر استدلال کے طور پر پیش کر چکے ہیں، پھر آپ نے پیچھے کیوں چھوڑا اس چیز کو؟ سوال یہ ہے. ابھی بھی میرا ایک بنیادی سوال باقی ہے، ویسے تو درجنوں باقی ہیں، ابھی بھی باقی ہے. وہ یہ کوئی ایک نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیش کرنا ہے جو اللہ کی اس جاری کردہ سنت کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے جاری کروائی ہے سورہ نساء کی اس آیت سے خود ساختہ استدلال کرتے ہوئے، کوئی ایک نبی اسی سنت کے ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ثابت کر دیں. میں انتظار کر رہا ہوں، حوالے انتظار کر رہے ہیں، بےتاب ہیں سامنے آنے کے لیے. بہت شکریہ.
اچھا فتح بھائی، سے پہلے کہ آپ بات شروع کریں، جیسے ہم نے کہا تھا 15 منٹ کے لیے، اب ایسے کرتے ہیں فتح بھائی، تاکہ آپ کو نا کم از کم 2 ٹرن اور ملیں. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ ایک سوال جو بنیادی طور پہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، جو عامر بھائی نے ابھی بھی ریپیٹ کیا ہے، کہ مستقل شریعت حقیقی براہ راست، یہ جو ساری نبوتوں کا سلسلہ ہے، ذرا یہ جاری تھا آدم علیہ السلام سے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا اس سنت کو معطل کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو کس آیت سے کیا ہے؟ بسم اللہ کریں جی. جی بہت شکریہ. پہلی بات ہے، میں نے کوئی پرسنل اٹیک نہیں کیا. میں نے تو ایک چیز ہے جو بات میں نے کہی نہیں، وہ آپ کو دو ہی طریقے سے پتہ چل سکتی ہے. یہاں تو آپ عالم الغیب ہیں، چاہے آپ کو غیب کا علم ہے، یا خدا تعالیٰ نے آپ کو وحی کر کے بتائی. میں نے تو اسی چیز کا بتایا ہے. آپ خدا تعالیٰ کے وحی کرنے کے اوپر اس کو پرسنل اٹیک سمجھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ بہت ہی کوئی خدا نخواستہ برا کام ہے کہ خدا تعالیٰ وحی کر دے کسی کو، تو وہ بہت برا فیل کر دیتا. نعوذ باللہ. ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں. دوسری چیز، میں نے جو سورہ نساء کی آیت پیش کی، میں بار بار پچھلی 2 ٹرن سے میں اس چیز کی وضاحت کر چکا ہوں. بار بار عامر حق صاحب، میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں، دوبارہ کہہ رہا ہوں. خدایا توجہ کے ساتھ سنیں کہ میں نے جو سورہ نساء کی آیت پیش کی ہے وہ اس سلسلے کے لیے پیش کی ہے کہ قرآن کریم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر نبوت کے فیضان کو جاری کرتا ہے، اور جس کے دعوے دار حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہے. میں نے اس چیز کے لیے، کیونکہ آپ نے 3 سوالات پہلے کویسچن میں رکھے تھے، جن میں سے میں نے ایک کو پہلے ایڈریس کیا تاکہ بات آسانی سے شروع ہو جائے. اور وقت کی قلت اتنی ہے کہ 2 منٹ کے اندر آپ ساری چیزیں بیان نہیں کر سکتے. آپ نے دوبارہ اس سوال کو ریفریز کیا، جس کو امتیاز صاحب نے بھی ریفریز کر کے میرے سامنے رکھا. تو میں نے اس کی وضاحت قرآن کریم کی 3 عدد آیات سے کی. پہلا حصہ جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فٹ ان بیٹھتے ہیں، وہ سورہ نساء کی آیت ہے جو قرآن کریم سے ہے، ہم نے کوئی خود سے گڑی نہیں. دوسری چیز کہ خدا تعالیٰ انبیاء کو، رسولوں کو چنتا ہے، یہ قرآن کریم سے ہم نے پیش کی. قرآن کریم جس میں تضاد نہیں، جس میں کوئی اختلاف نہیں، باطل جس کے نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، ایسی راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی. پھر میں نے قرآن کریم سے یہ آیت پیش کی کہ خدا تعالیٰ کی یہ سنت نہیں کہ تمیز کو لوگوں کو وحی کے ذریعے مطلع کرے کہ کون طیب ہے خبیث ہے. خدا تعالیٰ وحی کے ذریعے بیان کرتا جی ہے بہت شکریہ، اور ٹائم ہو اپنے چکا ہے آپ رسولوں کا. میں سے چن جی لیتا ہے. آپ کا ٹائم ہو گیا. جی جی بہت اچھا شکریہ. عامر بھائی جی جی انشاءاللہ ایسے کرتے ہیں. عامر بھائی ابھی ذرا نا آپ اگر ایک تو پہلے اپنا موقف آپ بھائی بیان کر دیں، اگر آپ کو اپنے سوالات کا جواب ملا ہے کہ نہیں ملا، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو اپنے آخری 30 سیکنڈ میں اگر آپ پن پوائنٹ کر کے ایک سوال ان سے پوچھیں جو وہ جانے سے پہلے آپ ان سے اس کا جواب چاہتے ہوں. شکریہ بھائی. جی بہت شکریہ. اچھا جی، سب سے پہلے ایک ٹائم منٹ میرا شروع سوری، کر. بیان کرنے سے پہلے، شروع کرنے سے، امتیاز صاحب یہ ان کی آخری ٹرن ہے اس ٹاپک پہ یا میری آخری؟ جی یہ ان کی آخری ہے، آپ کو ایک ٹرن دی جائے گی انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. اچھا جی، انہوں نے سب سے پہلے تو غیب پر مطلع کرنے کے حوالے سے بات کی. اس پر میں مرزا صاحب کے حوالے سے بات کر چکا ہوں کہ اگر مرزا صاحب کو غیب پر مطلع کرنے کے علاوہ 10 سال بعد جا کر پتہ چلتا ہے کہ جس کو مسیح موعود کہا جا رہا تھا وہ میں تو پھر غیر نبی ہوں، مجھے بھی غلطی لگ سکتی ہے. البتہ یہ جملے ریکارڈ کے اندر موجود ہیں کہ آپ نے اسی آیت سے آدم علیہ السلام کو فٹ کیا تھا پہلے. بعد میں جب میں نے پوچھا تھا، امتیاز بھائی نے ریپیٹ کیا، آپ نے بولا کہ اسی آیت سے آدم علیہ السلام بھی ثابت ہوتے ہیں. اچھا اب آگے بڑھتے ہیں. انہوں نے ایک بات کی، کہتے ہیں وقت کی قلت ہے. اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ سٹارٹ میں آتے ہی انہوں نے وقت کی قلت کا ذکر کیوں کیا تھا. انہوں نے ایک اور پوائنٹ رکھا، وہ یہ رکھا کہ آپ تو وحی کے کیے جانے اور غیب پر خبر پانے پر اس طرح پریشان ہوئے ہیں، پرسنل اٹیک سمجھا جیسے آپ غیب پر خبر پانے کو کوئی گناہ سمجھتے ہیں. روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 359 آسمانی فیصلہ. مرزا قادیانی صاحب کہتے ہیں وحی نبوت کا نیا سلسلہ جاری نہ کرو اور اس خدا سے شرم کرو جس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، قرآن کے دشمن نہ بنو. یعنی مرزا صاحب بھی وحی نبوت کے سلسلے کو جاری کرنے کو ایک گناہ عظیم سمجھتے تھے، قرآن سے دشمنی سمجھتے تھے، اللہ سے شرم کرنے کا کہتے تھے. دیٹ مینز کہ وحی کا شروع ہونا ہر حال کے اندر یہ کوئی باعث فخر بات نہیں ہے، جس طرح ہمارا ماننا ہے مرزا صاحب کے کیس میں. اب مجھ سے کہا گیا کہ کوئی ایک سوال رکھ لیں اپنے آخری 30 سیکنڈ میں،
تو میں یہ سوال آخری رکھنے لگا ہوں. مجھ سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا آپ کے سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نہ پہلے زمانے میں سنت کے معطل ہونے پر کوئی دلیل پیش کی گئی، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معطل ہونے پر کوئی دلیل پیش کی گئی. آخری سوال یہ ہے، کوئی ایک نبی آقا دو جہاں سے پہلے پیش کرنا ہے جو اطاعت کی بنیاد پر نبی بنا ہو، ورنہ ماننا پڑے گا کہ سنت معطل ہو چکی ہے. بہت شکریہ. جی فتح بھائی آپ کا ٹائم شروع ہو گیا جی. جی بہت شکریہ. ہم بالکل اس چیز کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قول کو پورا مانتے ہیں جس طرح انہوں نے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص ایسی وحی کا دعویٰ کرتا ہے جو قرآن کریم کے خلاف ہے اور جو قرآن کریم سے ہٹ کر ہے یا قرآن کریم کو منسوخ کرنے والی ہے تو اس کو تو ہم بالکل فارغ سمجھتے ہیں. لہذا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بات اور کو میں نے جس طرح سے پیش کیا ہے یا آپ نے پیش کیا ہے وہ تو لوگ سیاق و سباق پوری طرح پڑھ کے خود ہی سمجھ لیں گے. حوالہ آپ نے دیا ہے، اچھی طرح پڑھیں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دوسرے جملوں کو بھی پڑھ کے وہ اچھی طرح سمجھ لیں گے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کتاب کو لکھتے ہوئے بھی بیان کر رہے ہیں کہ خدا مجھ سے کلام کرتا ہے، خدا مجھ سے وحی کرتا ہے. دوسری چیز، آپ جس چیز کو شاید بتاتے ہوئے کتراتے ہیں کہ آپ کہ وحی ہونا شاید بری بات ہے، مجھے بالکل پتہ ہے عامر صاحب آپ کا بالکل عقیدہ ہے کہ آپ وحی اور الہام اور کشف کے بالکل منکر ہیں. تو اور آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے صاحب اس کے جاری ہونے کو بھی مانتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ وحی ہونے کے اقراری بھی ہیں. تو یہ آپ دونوں بھائیوں کا تضاد ہے، اس کو آپ آپس میں بند کمرے میں بیٹھ کے حل کریں یا کھلے فورم پہ بیٹھ کے حل کریں، یہ آپ کا مسئلہ ہے. تیسری چیز، ہم نے جو چیز کا دعویٰ کیا ہے، جیسا کہ ہمارے بھائی نے امتیاز صاحب نے ہماری ایک کتاب کو پیش کیا تھا، ختم نبوت اور جماعت احمدیہ کا عقیدہ، وہاں پہ اس بات کا بڑا واضح ذکر ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی ہے کہ اب جو انعامات ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہیں. تو یہ ہم سے آپ کا جھگڑا نہیں ہے یا ہم سے آپ کا اختلاف نہیں ہے. امتیاز صاحب اگر مجھے، کیونکہ میری آخری ٹرن ہے، میں اجازت چاہوں گا، مجھے تھوڑی سی ایکسپلینیشن کرنے کے لیے 10-20 سیکنڈ اور دے دیجیے گا، لے میں لیں آپ کا لے لیں بہت مشکور ہوں گا. لے لیں. کیونکہ سوالات کی نوعیت ایسی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے میں اس کو ایڈریس کر دوں. آپ کو ایک تیسری منٹ چیز، پورا آپ کو پورا 1 منٹ دیتا ہوں جی، بسم اللہ کریں. جزاک اللہ. پھر جو تیسری چیز ہے کہ آپ نے یہ پوچھا کہ ہمیں ایک نبی پیش کریں. ہمارا اگر یہ دعویٰ ہو کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک نبوت ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور غلامی میں، پھر تو آپ ہم سے وہ دلیل طلب کریں. جو ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے اس کی دلیل ہم سے طلب کرنا یہ اسی طرح ہے کہ کسی مسلمان سے کہا جائے کہ دلیل پیش کرو کہ خدا تین ہے. تو یہ ایک ایسا بے بنیاد سوال ہے جس کا جواب میں کیسے اور دوں. ہمارا جو دعویٰ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ پہلے بھی کلام کرتا تھا، اب بھی کرتا ہے، جس سے چاہے اب کر سکتا ہے. خدا تعالیٰ پہلے بھی انعامات دیتا تھا اور اب قیامت کے دن تک تمام انعامات اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر ہیں. جی یہ جو فتح مربی بھائی ہمارے بات کر رہے تھے، مربی صاحب، جی میرا سوال آپ سے یہ ہے، دو بندوں میں اختلاف کے چانسز زیادہ ہیں یا ایک بندے میں؟ بھائی میرے خیال میں تو اگر بندہ ایک ہی ہوگا اس میں تو اختلاف کے چانسز کم ہونے چاہیے. کم ہو جائیں گے. بدیہی سی بات ہے، بڑی بالکل. obvious بات ہے کہ دو بندوں میں اختلاف ہونا چھوٹی بات ہے، ایک بندے کا آپس میں اختلاف ہونا یہ بڑی بات ہے. اسی لیے کہتے ہیں، مرزا صاحب نے کہا کہ ایک بندے کی باتوں میں تناقض ہونا، اس کے دو چیزیں نکلتی ہیں، یا تو وہ بندہ مجنون ہے یا وہ منافق ہے. یہ مرزا صاحب نے کہا ہوا. بالکل کہا ہے. مرزا صاحب ابتدائی طور پر نبوت کے مدعی کو کافر، لعنتی اور جہنمی کہتے رہے اور واجب القتل تک کہہ دیا، بالکل. اور اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کر دیا. یہ بات میں نے اس لیے رکھی ہے کہ انہوں نے مجھ سے پوچھے بنا، اگر یہ بات نہ کرتے، مجھ سے میرا موقف پوچھے بنا خود غیب کا دعویٰ کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ آپ یہ مانتے ہیں، آپ کے ساتھ والے یہ مانتے ہیں، اب اس مسئلے کو پبلک میں نپٹانا ہے یا بعد میں نپٹانا ہے. تو پہلے تو مرزا صاحب ایک ہی بندے میں، دو بندوں میں تو اختلاف کے چانسز زیادہ ہیں. ایک بندے کے اندر اختلاف کو تناقض کہتے ہیں، اختلاف نہیں کہتے، اس کو تناقض اور تضاد کہتے ہیں. تو مرزا صاحب نے تضاد کے بارے میں جو جملہ بولا ہے، دو شخصوں میں سے کو کیا آپ چوز کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، میں آپ پر چھوڑتا ہوں. ایک چیز. دوسری بات، انہوں نے کہا کہ عامر صاحب یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک کوئی اطاعت کی بنیاد پر نبی ثابت کریں، کہتے ہیں ہمارا تو یہ دعویٰ نہیں ہے۔ جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا اجرا ثابت کرنا ہوتا ہے تو اللہ کی سنت کو کھلا چھوڑتے ہیں، اور جب ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ سنت پہلے کہاں تھی تو پھر کہتے ہیں ہمارا تو یہ دعویٰ نہیں ہے۔ سبحان پھر اللہ۔ اس سنت کے بارے میں بات کیا رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کلام کرتا ہے، وحی کرتا ہے، یہ سنت ہے، یہ جاری رہی۔ یہ سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تو تھی نا، تبھی تو جاری رہی۔ جب یہ جاری رہی تو کیا وجہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو اللہ کلام شریعت کے لازم و ملزوم طریقے سے کرتا تھا جو آپ کا دعویٰ ہے، اور یہ سنت جزوی طور پر اللہ نے معطل کر دی اور بعد میں رکھی، یعنی بعد میں معطل کر دی اور ایک سنت کو پہلے معطل رکھا۔ کتنا کھلا تضاد ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں بھٹکتے پھرتے ہو؟ بہت شکریہ جی عامر بھائی، بالکل، اور جس طرح آپ نے کہا بالکل اس طرح بات ہے کہ جتنے بھی نکات انہوں نے اٹھائے ہیں اور جن کا تعلق آپ کی ذات کے ساتھ ہے یا ہمارے ساتھ ہے، ذرا ہم نے ان کو ایڈریس کرنا ہے۔ لیکن عامر بھائی آپ جانتے ہیں کہ بھی مشکل ہی ہوتی ہے اس وقت۔ مجھے بس یہ تھا کہ بھائی جتنی دیر یہاں پہ یہ موجود ہیں ان سے کم از کم کچھ نہ کچھ تو بنیادی چیزیں ہمارے سامنے ان کے موقف کے طور پہ آ جائیں۔ میں نے وہ بالکل ٹھیک کیا۔ دیکھیں وہ جو گفتگو ہوئی ہے، ان کا جو گلہ ہے نا اس کو دور کرنا بڑا ضروری ہے تاکہ پبلک کے سامنے یہ چیز آ سکے، کیونکہ اکثر یہ ابھی تک یہ عوام کو کہتے آ رہے تھے کہ ہمیں بات رکھنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا کبھی، ورنہ اگر ہم رکھتے تو بخیے ادھیڑ کے رکھ دیتے، یہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے رکھ لیا آپ کے سامنے، 3 سوال پوچھیں، ایک چیز پیش نہیں کی، اپنا دعوے سے ہی ہٹ گئے ہیں کہ ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، نمبر 1۔ دوسری بات انہوں نے بڑی عجیب کی، کہتے ہیں جی اشارت النص سے بھی ہم عقیدہ لے لیتے ہیں اگر وہ قرآن کی کسی آیت سے ٹکراتی نہ ہو۔ واہ 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 واہ، زبردست۔ حقیقت یہ ہے کہ عقائد کی بنیاد ہی قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ کے اوپر ہوتی ہے، اشارت النص پر تو ہوتی نہیں ہے۔ اشارت النص سے اگر آپ کسی حکم یا کسی فقہی مسئلے کا استدلال کر رہے ہوں یا کسی سماجی مسئلے کا استدلال کر رہے ہوں تو وہ بات سمجھ آتی ہے۔ عقیدے کے اندر قطعی الدلالہ ہی چلے گی، اشارت النص نہیں چلے گی۔ اسی اشارت النص کے استدلال نے تو مرزا صاحب میں تضادات پیدا کیے تھے افسوس کے ساتھ۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور دیکھیں نا عامر بھائی، ہم بالکل سادہ کر دیتے ہیں بات کو۔ اگر جماعت احمدیہ کا کوئی مربی آ کے اپنے کسی پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے یہ کہہ دے کہ عقیدہ کو ثابت کرنے کے لیے قطعی الدلالہ آیت نہیں چاہیے ہوتی، یہ اتنی بات کر دے، ہم اپنی بات میں معافی مانگیں۔ ٹھیک ہے عامر بھائی؟ بالکل بالکل، یہ ثابت کر دیں، ثابت کر دیں۔ زبردست زبردست۔ اور ابھی عامر بھائی دیکھیں، ہم نے لوگوں کو دکھا دیا، ہم نے مسلمان کو وقت کم دیا اور قادیانی کو زیادہ دیا۔ کیوں؟ عامر بھائی کے بقول وہ شکوہ دور ہو جائے، ہمیں ٹائم نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے عامر بھائی؟ جی بالکل بالکل، یہ بہت اچھا کیا ہے، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں۔